سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے جی ٹی روڈ تاجروں کی خدمت میں سیاست کو ملوث نہیں کیا۔ آج وہی مثال سامنے یاد آ رہی ہے کہ اماں میں نا آج ریس میں اول آیا ہوں۔ بیٹا کتنے بچوں نے ریس میں حصہ لیا؟ میں اکیلے ہی تھا۔ ادھر اب اگر ہمیں جی ٹی روڈ پہ کچھ چاہیے ہم خود ہی اویل کرتے ہیں، خود ہی دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ کسی کا ہمیں صدر ہونے کا نہ ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک مینز ریزن ہو کہ ہمیں اس بندے کے پاس جا کے اپنا حل نکالنا ہے۔ لیکن یہ تو کوئی ووٹ یا کوئی بھی ایسا مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ کوئی صحیح ہو رہا ہے، یہ تو غلط ہو رہا ہے، تاجران کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، انجمن تاجران جی ٹی روڈ کھاریاں کا الیکشن کا موسم جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ موسم جو ہے یہ ہمیں ادھورا لگ رہا ہے، پھیکا لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں۔ اس الیکشن میں فائنانس سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ تھے شہزاد اعظم صاحب۔ یہ کیا بات ہے، 14 سال بعد الیکشن ہو رہا ہے اور اس کا کوئی مزہ نہیں آ رہا، اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنی ہار کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ یہ اب راتوں رات یہ سارے نا انہوں نے بیلٹ پیپر چھپوا کے مطلب کہ یہ الیکشن کی تاریخ 17 تاریخ منعقد کر دی ہے۔ اس سے پہلے جو نا ووٹر لسٹیں ہی مکمل نہیں ہیں، ابھی تک کوئی ضابطہ اخلاق ہی نہیں ہے، کوئی الیکشن کا شیڈول دیا ہی نہیں گیا۔ ان کے کسی بھی پوسٹر پہ جی ٹی روڈ پہ دیکھ لیں کہ ان کے کسی کے انتخابی نشان کسی کا کوئی نہیں ہے۔ یہ راتوں رات اپنا انتخابی نشان منتخب کرتے ہیں اور صبح جو ہے وہ الیکشن پولنگ کے لیے رکھ دی ہے ادھر۔ اچھا، آپ یہ بلدیاتی الیکشن بھی اس میں حصہ بھی لے چکے ہیں، منصب کونسلر بھی ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا جو مخالف گروپ ہے ان کے اندر اتنا سیاسی شعور نہیں ہے، انتخابی شعور نہیں ہے، یا جی جان بوجھ کر اس طرح کے جو ہے وہ حرکات کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، جو مخالفین ہیں نا ان کی ہاتھوں میں تو وہ ممبری والی یا کونسلر والی یا کوئی صدارت والی لکیر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے بھی کتنی بار الیکشن لڑ چکے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے، کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے سب سے ووٹر لسٹیں تیار کی جاتی ہیں غیر حتمی، پھر وہ حتمی ووٹر لسٹ جاری کی جاتی ہے جو جسمہ کی جاتی ہے، اویزاں کی جاتی ہے کسی پولنگ سٹیشن پہ، یا جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ان پہ اعتراضات لگتے ہیں، پھر نامزد کے کاغذات جمع ہوتے ہیں، پھر جا کے سکروٹی ہوتی ہے، پھر اس میں اعتراضات کا بھی ٹائم دیا جاتا ہے۔ نہ یہاں کوئی اعتراضات ہیں، نہ کوئی ووٹر لسٹیں ہیں، نہ الیکشن شیڈول جاری ہے۔ اور آج انہوں نے یہ جو پولنگ سٹیشن ہے وہ بھی اپنا ہی آفس رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ میں ہی ہوں اور کوئی نہ ہو نا۔ یہ کوئی بالکل فیک اور 2 نمبری ہے، ٹوٹلی 2 نمبری ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر ایک معروف سیلون شاپ کے اندر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنے بزنس کا تعارف کروائیں کہ اپنا مکمل جو ہے آپ کا جو سیٹ اپ ہے یہ کس لوکیشن پہ واقع ہے اور اس کے اندر آپ کیا کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہ جی ٹی روڈ کھاریاں، مال آف کھاریاں کے بالکل ساتھ یہ جو فیولز پمپ ہے، رشا فیولز پمپ ادھر ہے، اور یہاں جو ہے کپل یہاں پہ آ رہے ہیں انجوائے کریں، برائڈ اینڈ گروم کی یہ دونوں سروسز ہیں۔ اچھا، آج جو الیکشن ہونے جا رہا ہے آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں یا بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم جی بالکل اس میں حصہ نہیں لے رہے، ہم تو اس میں بائیکاٹ ہی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران جی ٹی روڈ کھاریاں کے بانی، عرصہ 25 سال مسند صدارت پہ فائز رہنے والے، میری مراد سیٹھی منیر صاحب سے ہے۔ سیٹھی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ نے پوری زندگی انجمن تاجران کی پلیٹ فارم سے اور باقی بھی پلیٹ فارم سے کھاریاں شہر کی خدمت کی ہے، آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ، میں انجمن تاجراں جی ٹی روڈ کھاریاں تحفظ گروپ کا بانی ہوں۔ میں نے سن 79 سے یہ بزنس شروع کیا ہے اور الحمدللہ 25 سال میں نے انجمن تاجراں تاجر تحفظ گروپ کے نام سے ان تاجروں کی خدمت کی، اور اپنا کاروبار بھی میں نے سارا متاثر کیا ہے صرف تاجروں کی خدمت کے لیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے جی ٹی روڈ تاجروں کی خدمت میں سیاست کو ملوث نہیں کیا۔ آج جو آپ رنگ دیکھ رہے ہیں وہ سارا سیاسی رنگ ہے، اس میں مخالفین میں نہ وہ تاجر گروپ ہے نہ وہ ووٹر ہیں۔ میں ابھی وزٹ کر کے آیا ہوں، سارے غیر سے تاجر لوگ ہیں اور وہ جی ٹی روڈ کے ووٹر بھی نہیں ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس گروپ کے کہ وہ صدر تو بننا چاہتے ہیں، پہلے وہ تاجروں کی خدمت تو کریں،
تاجروں کی خدمت کریں، تاجروں کو اعتماد میں لائیں، پھر الیکشن میں آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں بغیر الیکشن کے صدر بن جاؤں۔ آج وہی مثال سامنے یاد آ رہی ہے کہ اماں میں نا آج ریس میں اول آیا ہوں۔ بیٹا کتنے بچوں نے ریس میں حصہ لیا؟ میں اکیلے ہی تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو پھر نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ آج تو جی ٹی روڈ پہ انجمن تاجران کے الیکشن کی یہی صورتحال ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بھجن آج جی ٹی روڈ انجمن تاجران کھاریاں کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو آپ اس میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو گیا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو بڑی گہما گہمی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے اشتہارات چل رہے ہیں، تو آپ انجمن تاجران جی ٹی روڈ کھاریاں کا حصہ ہے، آپ یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، آپ ووٹ ڈالنے کیوں نہیں گئے؟ ہم نے تو ہمارا جو پینل ہے ملک نعیم صاحب والا، ہم نے تو رات کا بائی کاٹ کیا ہوا ہے، اس لیے ہم نہیں گئے ووٹ کاسٹ کرنے۔ کیوں بائی کٹ کیا آپ نے؟ بائی کاٹ جو ہمارے چاچو ہیں شہزاد ممبر صاحب، ان کا کوئی ایشو تھا، اس کی وجہ سے۔ دیکھیں جی، انجمن تاجران کا الیکشن تو الیکشن بورڈ نے کروانا ہے، الیکشن بورڈ ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ پھر یہ جو الیکشن ہے یہ انجمن تاجران جی ٹی روڈ کے دکانداروں کی، تاجران کی توہین ہے ان کے ووٹ کی۔ یہ کوئی الیکشن نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں ہے، ون سائیڈڈ الیکشن ہو رہا ہے اور اتنی سبق رفتاری سے ہو رہا ہے کہ دکاندار اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے۔ یہ ون سائیڈڈ الیکشن ہے، یہ الیکشن نہیں بلکہ دھونس دھاندلی ہے۔ اچھا، تاجر جو ہوتے ہیں اس معاشرے کی سمجھدار طبقہ ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کے ووٹ کی، تاجران کی توہین ہے۔ تو کاروبار جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ تو اگر مجھے پتا ہے کہ میرا نمائندہ کون ہونا چاہیے، تو اس طرح کا بوگس الیکشن ہوگا تو میرا نمائندہ تو نہیں آیا نا، میرے ووٹ سے نہیں وہ آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو دو گروپ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، تو ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے نمائندگی میں کہ ہم اپنے جی ٹی روڈ کے، اپنے ٹریڈ یونین کے دکانداروں کی ایک سے ایک بڑھ کے خدمت کریں گے، ان کے کام کریں گے، ان کے مسائل کا حل نکال لیں گے۔ یہ جب ایسے بندے آئیں گے تو وہ کیا حل نکالیں گے؟ وہ تو اپنے اور مسائل پیدا کریں گے۔ ہماری شاپ کا نام عمر ڈیکوریشن ہے، عمر بات کر رہا ہوں، اور میں نا اس الیکشن سے نا بائیکاٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی الیکشن نہیں ہے، مطلب کوئی سمجھ نہیں ہے کہ الیکشن ہے کہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ریزن بتائیں کیوں بائی کٹ کر رہے ہیں آپ؟ بائی کاٹ ادھر مینز پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ ووٹ بنا ہے نہیں بنا، اپنے ایک اکیلا بندہ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، اکیلا ہی ووٹ ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے، اکیلا ہی بن رہا ہے، اکیلا ہی ہار رہا ہے، اکیلا ہی جیت ہو رہی ہے، دوسرے بندے کا ہے ہی نہیں، نام و اس نشان۔ صورت میں جو لوگ سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے آ رہے ہیں، اگر وہ خود ہی اس سسٹم کو الجھاؤ کا شکار کر رہے ہیں تو وہ آپ کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ایک لائن میں بتائیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو پہلے بھی ہمارے جو مسئلے ہیں نا وہ ہم خود ہی ہینڈل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ادھر اب اگر ہمیں جی ٹی روڈ پہ کچھ چاہیے ہم خود ہی اویل کرتے ہیں، خود ہی دوڑ بھاگ کرتے ہیں، کسی کا ہمیں صدر ہونے کا نہ ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک مینز ریزن ہو کہ ہمیں اس بندے کے پاس جا کے اپنا حل نکالنا ہے، لیکن یہ تو کوئی ووٹ یا کوئی بھی ایسا مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ کوئی صحیح ہو رہا ہے، یہ تو غلط ہو رہا ہے، تاجران کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ میرا ضمیر بالکل مطمئن ہے، میں مطمئن ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں باقیوں کو بھی یہی کہوں گا کہ بائی کاٹ، جی ٹی روڈ والے الیکشن کا بائی کاٹ کریں۔